يصلون على النبي يا أيها آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شب اسرا کے دولہ غریبوں کے ملجا ماوا بے سہاروں کے سہارے حضرت آمنہ کے دلارے حضرت حلیمہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میرے نعتہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں موجود ساتھیوں اللہ رب العزت جل جلالہ کا کروڑوں مرتبہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں نماز ظہر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک مرتبہ میں ہفتہ وار درس قرآن میں بیٹھنے کی سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 73 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا گوں کہ رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہونے والے قرآن کا صدقہ مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوستان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قل ان الفضل. قل امر کا صیغہ ہے، حکم پایا جا رہا ہے. قل محبوب آپ کہہ دے، آپ اعلان فرما دیجئے ان الفضل بے شک اللہ کا فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا فضل بے شک اس کے قدرت کے ہاتھ میں ہے. یؤتی من یشاء وہ دے دیتا جسے وہ چاہتا ہے، اسے دے دیتا جسے وہ چاہتا ہے. ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ وسعت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. دوسرے مسلم اس آیت کے اندر اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ محبوب آپ اعلان کر دیں، آپ کہہ دیں. تو دوسرے محترم لفظ کل آیا، اللہ حکم کر رہا ہے اپنے محبوب کو، محبوب آپ اعلان کریں. چاہے تو اللہ بھی اعلان کر سکتا، خود کہہ دیتا کہ لوگوں میرا فضل میرے ہاتھ میں ہے، مگر اس نے اعلان کرایا اپنے محبوب سے، اپنے نبی سے کرایا. تو یا اللہ تو خود بھی اعلان کر سکتا تھا. سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے تابش بھائی آئے ہیں تو ان کے ذہن میں بڑے
سوالات پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کسی کے ذہن میں بھی سوالات آ سکتے ہیں. رب خود بھی تو اعلان کر سکتا تھا، محبوب کو کیوں کہا؟ تو جب سوال کرتے ہیں عالم تخیلات کے اندر، پھر آواز آتی ہے کہ اے بندے، اصل میں کلام تو میرا ہے مگر زبان مصطفیٰ کی ہے. زبان ایک ہی ہے، کبھی تو میں بولتا ہوں اور کبھی میرا محبوب بولتا ہے. زبان ایک ہی ہے، اس لیے جو بھی میں اعلان کراتا ہوں میں زبان مصطفیٰ سے کراتا ہوں. اگر وہ اپنی توحید کا اعلان کرتے تھے قل هو اللہ احد، محبوب آپ اعلان کر دیں اللہ ایک ہے. اگر محبوب کی رسالت کی بات فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پھر بھی زبان رسالت توحید کا اعلان بھی کرایا تو زبان مصطفیٰ سے. رسالت کی باری آئی تو پھر زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر آخر صلاۃ والسلام کی جب آل کی باری آئی تو پھر بھی میں قل لا اسألکم علیہ اجرا، پھر کا محبوب تو اعلان کر دے، پھر بھی زبان مصطفیٰ فرمائی. اور جب اپنے فضل کا اعلان کرانا چاہا فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، محبوب آپ اعلان کر دیں. تو پتہ چلتا ہے کہ زبان ایک ہے، کلام دو ہیں. کبھی تو رب بولتا ہے اور کبھی محبوب بولتا ہے. زبان ایک ہے. مولا یہ تو سمجھ آ گئی کہ زبان ایک ہے، کبھی تو کلام کرتا ہے اور بھی تیرا محبوب کلام کرتا ہے، مگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب تو بول رہا ہے، اب تیرا محبوب بول رہا ہے؟ دوستان محترم، اسی لیے صحابہ کا مزاج ہوتا، جب میرے آقا گفتگو کر رہے ہوتے تو صحابہ دست بستہ کھڑے رہتے، دزانوں بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے رہتے، کوئی کلام نہ کرتے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مکمل ہو جاتی تو عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ رب کا کلام تھا یا آپ کا کلام تھا؟ یعنی ایسے ترجمہ کر لو کہ یا رسول اللہ کہ آپ بول رہے تھے یا آپ کا رب بول رہا تھا. تو سمجھ آ گئی کہ یار صحابہ پوچھنا چاہ رہے تھے، یعنی کہ صحابہ کو پتہ تھا کہ زبان ایک ہی ہے، کبھی محبوب بولتا ہے اور کبھی محبوب کا رب بولتا ہے. تو صحابہ بھی یہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ تو صحابہ کو پتہ تھا کہ جب رب بولے گا تو پھر قرآن بنے گا، جب محبوب بولے گا تو حدیث بنے گی. تو صحابہ اسی تقسیم کو پوچھتے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب فرماتے یہ قرآن ہے. تو صحابہ سمجھ آتے زبان مصطفیٰ سے ہمارے سے رب کلام کر رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال دوستان محترم، اللہ فرمائے ان الفضل، بے شک اللہ کا فضل بید اللہ، بید میں نا ہاتھ، اللہ میں نے اللہ کا. تو اللہ کا فرماتا ہے یہ جو فضل ہے نا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ کاریں نہیں دیکھتا، بنگلے نہیں دیکھتا، وہ کوٹھی نہیں دیکھتا، وہ حسن نہیں دیکھتا، وہ شہرت نہیں دیکھتا، وہ طاقت نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں، میں یشاء یؤتی میں یشاء، جسے چاہتا ہوں میں بے حساب دے دیتا ہوں، کیونکہ سارا میرے ہاتھ میں ہے. اللہ کا ہاتھ ہے. اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ہاتھ کی تشریح کرتے ہیں، مگر اللہ کا ہاتھ یہ نہیں ہے جو میرا اور آپ کا ہاتھ ہے. اللہ ان ہاتھوں سے پاک ہے، اور اللہ کے ہاتھوں کی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے. اللہ مثال سے بھی پاک ہے، اللہ کی ساری شانیں مثال سے بھی پاک ہیں. تو فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جب مومن اللہ کی ریاضت، اللہ کی عبادت، تزکیہ نفس اتنا کرتا ہے پھر اللہ مومن کا دل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. پھر اس پر شیطان کا وار نہیں چلتا. کب نہیں چلتا؟ جب عبادتیں کر کر کے اللہ کے خوف سے، اللہ کا خوف اتنا کرتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ بندے اب میں تیرا دل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں.
اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا گمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جب جن کے ہاتھ اللہ اپنے، جن کے دل اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر ان کی شان میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا خبردار، ان بے شک، الا ان اولیاء خبردار بے شک اولیاء جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف ان کو خوف، ولا هم یحزنون اور ان کو کوئی غم بھی، ان کو خوف بھی نہیں اور غم بھی نہیں ہے۔ دوستان محترم، پتہ چلتا ہے جب بندہ ریاضتیں عبادتیں کرتا ہے اور اللہ کا خوف، ہر بات پر اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، پھر اللہ ان کے دل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جب ہاتھ میں لے لیتا ہے، اب کہتے بندے، پھر قرآن کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب میرے بندے، تجھے خوف بھی نہیں ہے اور تجھے غم بھی نہیں ہے۔ اچھا، خوف اپنا ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے۔ مثلا رات کو جا رہے تھے، جیسے میں تقریر پہ جا رہا تھا، رات کو لفافہ بڑا بھاری مل گیا، کیسے ایسا بھی ہوتا نا جی، اچھے لفافے مل جاتے ہیں تو بندے کو ڈر ہوتا کہ یار رات کے 3 بج رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں، کہیں ڈاکو بھائی نہ مل جائیں، ڈکیت بھائی کا سامنا نہ ہو جائے، کہیں ان سے ملاقات نہ ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ خوف، مال کا خوف، کہیں چلا نہ جائے۔ تو کئی دفعہ بندہ دروازہ بند بھی کیا ہوتا گھر کا نا، پھر رات کو یاد آتا ہے کہ میں نے باہر کا دروازہ بند کیا کہ نہیں کیا، حالانکہ کیا ہوتا ہے، مگر پھر بھی اس کو ایک ذہنی خوف ہوتا ہے کہ دروازہ کھلا رہا، کوئی آ جائے گا، لوٹ لے گا، مال لے جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ خوف، بندے کا چھن جانے کا، چلے جانے کا خوف ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرمایا ولا هم یحزنون، پھر فرمایا غم۔ تو غم کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کا غم، دوسرے کے بارے میں سوچنا، ٹینشن لینا، یہ کیا ہے؟ غم ہے۔ جس طرح آپ کے ساتھ تو کوئی مہمان آ رہا ہو، آپ اسٹیشن سے لے کے، پنجاب سے مہمان آ رہا ہو، آپ اسٹیشن سے لے کے آ رہے ہو، مگر خوف یہ ہو کہ بندہ یار مہمان آ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان سے کوئی لوٹ نہ لے، کوئی چھن نہ جائے، تو یہ دوسرے کے بارے میں غم ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ غم۔ تو اللہ فرماتا جو میں جس کا دل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، نہ تو خوف رہتا ہے نہ ہی غم رہتا ہے۔ یعنی کہ مجھے کہنے دیجئے کہ جب اللہ کا بندہ اور اللہ اس کا دل اپنے ہاتھ میں لے لے، اس کو اس کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا جو تیرے ساتھ جڑ جائے، جو تیرا ہو جائے گا، تجھ پر اس کا غم بھی نہیں رہے گا۔ پھر قیامت کے دن تو جس کو چاہے گا، جس کا ہاتھ پکڑے گا اور تو جنت میں لے جائے گا۔ تو اللہ اپنے بندوں کو نہ خوف رہنے دیتا ہے نہ ہی غم رہنے دیتا ہے۔ تو اس لیے نسبتیں کام کرتی ہیں، نسبتیں کام کرتی ہیں، اچھی صحبتیں کام کرتی ہیں۔ اگر اچھا، یہ بخاری مسلم کی حدیث کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک دوست، اگر ایک دوست کی تعلق اللہ رسول کے لیے ہوگا، فقط دنیا کے لالچ کے لیے نہ ہو، اس کی دوستی فقط اللہ اس کے رسول کے لیے دنیا میں ہوگی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب ایک بندے کی کچھ نیکیاں کم پڑے گی اور دوسرے دوست بھی کچھ نیکیاں کم پڑے گی، تو وہ دوست اپنے باپ کے پاس جا کے ابو جان کچھ نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، تو کہے گا بیٹا مجھے خود ضرورت ہے، میں تو نیکی۔ بھائی کے پاس جائے گا، بھائی نیکی نہیں دے گا، باپ نیکی نہیں دے گا، ماں نیکی نہیں دے گی۔ دوست سارے محترم، اس طرح وہ میدان محشر میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا دیکھے گا تو اس کا دوست ملے گا، کہے گا دوست سناؤ کیسا ہاں، کیا معاملات ہیں؟ کہتے یار تو سنا، کہتا نہیں تو سنا، کہتے یار کچھ نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، تو کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، تو ایسا کر، میرا بھی یہی حال ہے، میری بھی اتنی ہی نیکیاں کم پڑی ہیں، تو ایسا کر میری نیکیاں لے جنت میں چلا جا۔
جب دوست آپ پہلے اقل صلاۃ فرمائے جب دوست لے کر نیکیاں جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جا کر زاروں قطار روئے گا. رب فرمائے گا میرے بندے میری جنت میں تو روتے تو لوگ آتے ہیں مگر یہاں تو رونا ختم ہو جاتا ہے. یہاں میں نے نعمتیں ایسی رکھی ہیں کہ بندہ اس میں حاش پشاش رہتا ہے, اس میں مزے لیتا ہے, میرے لطف و کرم میں رہتا ہے. کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا اللہ میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنی دوست کی نیکیاں لے کر جنت میں اور میرا دوست دوزخ میں. مولا نہیں, میں جنت میں نہیں رہنا چاہتا, مجھے بھی دوزخ میں بھیج دے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, رب فرمائے گا بندے میرا وعدہ ہے جو ایک دفعہ میری جنت میں آ جائے اس کو میں نکالا نہیں کرتا. اب تو میری جنت سے جائے گا نہیں. پھر عرض کرے گا مولا دو کاموں میں سے ایک کام کر دے, یا تو مجھے جہنم میں بھیج دے, اگر مجھے نہیں بھیجنا تو پھر میرے دوست کو بھی جنت میں داخلہ دے. دوستو جو تعلق اللہ رسول کے لیے ہوگا, جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں, جس نتیجے پر میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں, دوستان محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا پھر یہ رب نہیں فرمائے گا فرشتوں جاؤ اس کے دوست کو فلاں بن فلاں کو دوزخ سے نکال کر. نہیں, حدیث کے لفظ ہیں میرے آقا نے فرمایا رب فرمائے گا جاؤ خود جا اور دوزخ سے نکال کر اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کو جنت میں لے جا. تو پتہ چلا اگر مومن دوزخ میں چلا بھی جائے الحمدللہ نیک ہو تو اس کو دوزخ جلاتی نہیں ہے. اگر جلاتی ہوتی تو رب کبھی بھی نہیں کہتا کہ تو اپنے ہاتھوں سے نکال کر لا. ذرا وہ کنارے پر تو نہیں ہوگا نا, وہ جہنم کے اندر ہوگا اور اندر جائے گا تو پتہ لگا کہ آگ اسی کو ہی چھیڑتی ہے, اس کو کھائے گی جس پر اس کو حکم ہوگا. آگ بھی جانتے کہ نیک کون ہے اور بد کون ہے. اگر دوست کے کام آ سکتا ہے, ایک دوست اپنے دوست کو جنت میں لے جا سکتا ہے, تو کیا اللہ کا ولی اپنے مرید کو جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ ہاں جی, نہیں لے جا سکتا؟ بدرجہ اولا لے جا سکتا ہے. تو اس لیے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, ان کی سنگت میں بیٹھتے ہیں, اچھا تعلق قائم کریں, اچھی دوستی قائم کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا تعلق دنیا کے لیے ہوگا دوستی, دنیا کی غرض کے لیے دوستی کرے گا, پیارے آقا بخاری مسلم کی حدیث میں آقا نے فرمایا قیامت کے دن وہ سب سے بڑا دشمن ہوگا. اس کا دوست سے بڑا دشمن کوئی نہیں. کیوں؟ وہ کیوں بڑا ہوگا؟ کیونکہ وہ اپنے دوست کی ساری کمزوریاں جانتا ہے. وہ کہے گا مولا یہ بھی کیا, میں تو نہیں کرتا تھا مولا, میں تو اس کام میں نہیں جاتا تھا مولا, یہ مجھے لے کر گیا. مولا میری فلاں نماز جو چھوٹی تھی آج جس کی وجہ سے میرے گناہ زیادہ, مولا یہ مجھے ہوٹل میں بٹھا رکھا, اس نے 4 گھنٹے بٹھا رکھا تھا. مولا یہ مجھے شراب کی طرف لے گیا تھا. مولا میں نشہ نہیں کرتا تھا, اس نے بولا تھا کہ تھوڑا سا 2-4 کش لگا لے کچھ نہیں ہوتا. مولا اس کی وجہ سے میں نے 2-4 کش لگائے, بار بار لگائے, اور میں عادت مجھے نشے کی پڑ گئی. تو وہ سارے دوست وہ دوزخ میں لے جانے کے لیے اس کا دوست ہوگا, اس کی شکایتیں لگا کر وہ جہنم میں جانے کے لیے اس کی تیاری ہو چکی ہوگی. اس لیے اچھی صحبتیں اچھی سنگتیں بنائیں. ہاں جی الحمدللہ, اور سنی اسی بات پر عمل کرتے ہیں. اور چلیں آگے چلتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ فرمایا جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے, میں بات کر رہا تھا کل ان الفضل, اللہ کی فضل کی بات ہو رہی ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 40 مومن, کامل مومن 40 دنیا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں. جب تک وہ موجود رہیں گے مصیبتیں درد و علم ان کی وجہ سے اللہ دور کرتا رہے گا. کتنے بندے؟ 40 بندے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان کے دل اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دل ملے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ جو کرنٹ آ رہا ہوگا 40 مومنوں کو وہ ابراہیم علیہ السلام کے
دل سے آ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آقا نے فرمایا ان کو یہ جو مقام جو ملا ہے، جو ابراہیم کے دل کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے، یہ نمازوں کی وجہ سے نہیں، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں، عمرے کی وجہ سے نہیں۔ اس بات کی یہ بھی بات آپ نہیں کہیں گے پھر نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں، یہ تو فرض واجبات ہیں، اس کے علاوہ ہوگا، اس کے علاوہ ان کو مقام ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی کیا ہے جو نماز سے بھی نہیں مقام ملا، حج سے بھی نہیں ملا اور عمرے سے بھی نہیں ملا، کس کی وجہ سے ان کو مقام ملا ہے؟ میرے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابدال ہیں۔ وہ کون ہے؟ ابدال۔ یہ ہم کہتے ہیں نا یہ غوث ہے، قطب ہیں، ابدال ہیں، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ سنیوں نے ایسے اپنی ٹرمز بنا رکھی ہے، ان کی اپنی ٹرم ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری ٹرم نہیں ہے، جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ہم وہی بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا قطب کا درجہ نہیں بیان کرتے، ہمیں کیا پتا قطب کون ہے، غوث کون ہے۔ بہرحال دوستان محترم، آقا علیہ السلام نے فرمایا جن پر ان الفضل، جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ 40 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے۔ فضل کیسے ہوا؟ صحابہ نے کی اور ان کی نشانی کیا ہوگی جو ابدال کے درجے پر ہوں گے؟ دوستان محترم، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی 2 صفتیں ہیں، ان کی 2 صفتیں خاص ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ابدال کا درجہ دے رکھا ہے۔ جی یا رسول اللہ کون سی ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ بھی کرتے ہیں اور واعظ و نصیحتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے درجے ہیں، اللہ کے مخلوق پر خرچ کرنا، کھانا کھلانا، پریشانی دور کرنا، ہاں جی کسی کے کام آنا، اور دوسرا واعظ و نصیحت، برے کام سے روکنا۔ آپ کا دوست ہے تو اس کو کہے نہیں یار یہ نہیں کہ جا تو نماز پڑھ کے میں یہی بیٹھوں گا، نہیں، میں جا کر نماز نہیں پڑھتا، ہم جا کر نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا دوست یہی ہے، یہ اتنا بڑا درجہ ہے کہ بندے کو ابدال تک لے جاتا ہے۔ تو آپ نے صوفیہ کی زندگی دیکھیں کہ ان کی زندگی کے اندر بھی ان کا لنگر جاری و ساری رہتا ہے، خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں۔ حضور میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اتنا بھوکے رہتے ہیں کہ غیب سے آواز آتی ہے اے میرے عبد القادر تجھے قادر کا واسطہ ہے، کھانا کھا لیا کر۔ رب قسمیں دے دے کر عبد القادر کو کھانا کھلاتے ہیں، مگر حالت یہ ہے، مگر جو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے وہ خالی پیٹ۔ صوفیہ کی زندگی دیکھیں، آج بھی ان کے مزارات پر چلے جائیں گے تو وہاں پر کھانا جاری و ساری ہے۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ آپ اپنے مزاج میں لے آئیں کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں، ابھی بھی عرض کر رہا ہوں، پھر کرتا رہوں گا، تھوڑا لیں۔ اگر آپ 11ویں شریف انشاءاللہ آج اس مسجد میں بھی ہے، مغرب سے عشاء کے درمیان، بلال بھائی نے فرمایا کہ لوگوں کا بڑا ذوق اور شوق بھی ہے، اور کہتے کہ ہم پہلے چندہ اتنا کہہ رہے ہیں کہ بار بار مسجد میں، اور 11ویں شریف کے چندے کے لیے ہمیں شرم آ رہی ہے کہ لوگ کہیں گے یار ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ پیسے دو پیسے دو، یہ کرنا تو پیسے دو۔ تو کہتے ہیں کہ مسجد کے معاملات بھی چل رہے ہیں الحمدللہ، یہ آپ لوگوں کا تعاون بھی ہے اور محبتیں بھی ہیں کہ بہت جلدی ہی آ رہا الحمدللہ ہمارا پہلے فلور کی چھت مکمل ہو گئی اور باقی کام بھی جاری ہے، وہ آپ کا تعاون ہے اور تعاون انشاءاللہ رہے گا۔ یہ ایسے اللہ کے کام ہیں، ہم نہ بھی تعاون کریں گے، بلال بھائی ہیں، ان کی جاری پوری ٹیم ہے، یہ نہ بھی کوشش کرے گی تو اللہ کسی اور کو بھیج دے گا۔ یہ اللہ کے کام ہے، جس سے وہ چاہے وہ لے لیتا، بندہ کام کرتا نہیں ہے، اللہ کام لے لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب مغرب کے بعد بھی آئیں گے انشاءاللہ فقیر اس کے اندر بھی انشاءاللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پر انشاءاللہ ہم
مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ اعلیٰ حضرت کی زبانی شان غوث اعظم جیلانی، انشاءاللہ یہ مغرب کے اندر ہمارا انشاءاللہ موضوع ہوگا۔ کیا موضوع ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کی زبانی شان غوث اعظم جیلانی، انشاءاللہ تعالی مغرب میں تشریف لئیے گا، باقی انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی۔ آپ کوشش کیا کریں کہ نصیحت کرا کریں، سب سے پہلے اپنے گھر پر شروع کریں، گھر والوں کو نصیحت کریں، پھر اپنے دوست ہیں، پھر آپ کے رشتہ دار، مگر اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، محبت کے ساتھ۔ آپ کا انداز بڑا اچھا ہو، اس طرح انداز ہو کہ وہ جو بات کریں وہ بڑی آہستہ ہو مگر بڑی زوردار جا کر دل پر لگے۔ آواز زوردار نہ ہو، انداز زوردار ہو۔ ہاں جی، آہستگی، شگفتگی، چہرے پر مسکراہٹ۔ جو بے نمازی آپ کہو یار آپ اتنے حسین ہیں، اور جب سجدہ کریں گے تو آپ کے حسن کے اندر اور اضافہ ہوگا، آپ کا چہرہ چمکے گا۔ اگر ایک نماز پڑھ لے، کہا یار دیکھ پہلے بھی تیرا چہرہ ایسے تھا، اب دیکھ کیسا چمک رہا ہے، تو نے دیکھا ہے، محسوس کیا، آپ کتنے پیارے لگ رہے ہو، اور آپ اتنے حسین ہو، جب رب سے باتیں کرو گے تو کتنے پیارے لگو گے۔ اس طرح کے جملے دوسرے کے دل میں احساس پیدا کرتے ہیں، مٹھیاس پیدا کرتے ہیں، اللہ کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے۔ بزرگان دین نے اس طرح کیا ہے، پیار سے بلایا ہے، محبت کی ہے، دسترخوان بچھایا ہے، اپنے پاس بلایا ہے، یہ نہیں کہا اے نماز نہیں پڑھتا تیرے سے میری دوستی نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت میں اچھے لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی سنگت عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔